السلام علیکم، ویلکم ٹو انفارمیٹیو چینل۔ دوستو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دے کر اس دنیا میں بھیجا، مگر انسان کی تخلیق کرنے سے پہلے، یعنی انسان کا اس دنیا میں وجود آنے سے پہلے ہی اللہ پاک نے اس کائنات کی تخلیق فرما دی تھی۔ تو کیا ہم نے کبھی غور کرنے کی کوشش نہیں کی کہ اللہ پاک نے اس کائنات کی تخلیق کیسے فرمائی؟ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تخلیق کائنات کے حوالے سے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو دوستوں، اس کائنات کی تخلیق کے حوالے سے آج کے سائنسی تجربات و مشاہدات کی بنیاد پر ہم یہ جان گئے ہیں کہ اس کائنات کی ہر چیز آپس میں ملی ہوئی تھی، اور سائنس نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بگ بینگ تھیوری کی تحقیق جو کہ 1927 میں شروع ہوئی اور 1965 میں اس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا، اسی صورت میں اس کائنات کی تشکیل کا آغاز ہوا، اور یہ تھیوری ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ہی پیش کی گئی، لیکن آج سے 1400 برس پہلے ہی قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا۔ ترجمہ: کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، تو ہم نے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی، تو کیا وہ ایمان لائیں گے؟ اسی طرح تخلیق کائنات کے حوالے سے ایک اور آیات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اور وہی تو ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا۔ تو اس آیات میں 6 دن میں تخلیق کائنات کی تکمیل کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مختلف روایات میں منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ابتدا فرمائی اور زمین کو اتوار اور پیر کے روز پیدا فرمایا، منگل اور بدھ کے دن رزق، خوراک، پہاڑوں، معدنیات اور درختوں کو پیدا کیا، جمعرات اور جمعے کو آسمان و ملائکہ کو پیدا فرمایا، یہاں تک کہ جمعے کی 3 ساعت باقی رہ گئی ہیں، تو پہلی ساعت میں لوگوں کی عمریں، دوسری ساعت میں آفات و مصائب، اور تیسری ساعت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، نیز اسی ساعت کے آخر میں شیطان کو جنت سے نکالا گیا۔ ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ سائنسی علوم کی روشنی میں اور مزید تحقیق کے زاویے سے دیکھیں تو اور زیادہ حیرت انگیز باتیں ہماری مشاہدے میں آتی جائیں گی، چونکہ ہمارا علم ناقص ہے اور سائنسی علوم بھی ابھی تک اپنے آخری مرحلے تک نہیں پہنچے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے آج تک یہی کافی ہے، اور آج کے دور تک اتنا ہی کافی ہے کہ ہم اپنا یقین اسی بات پر مرکوز رکھیں کہ کائنات کی ہوگی، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو انفارمیٹیو چینل۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جس طریقے سے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی کہ اللہ پاک نے کس طریقے سے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے پہلی تخلیق کے حوالے سے، مطلب جب نہ عرش تھا، نہ فرش تھا، نہ پانی اور نہ کوئی چیز، یعنی سب سے پہلے جو چیز اللہ پاک نے پیدا فرمائی وہ کیا تھی؟ تو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پہلی تخلیق کے حوالے سے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ تو دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلے جو چیز اللہ پاک نے پیدا فرمائی وہ قلم ہے۔ پھر اللہ پاک نے قلم کو حکم دیا، لکھو۔ قلم نے عرض کیا، اے میرے رب، کیا لکھوں؟ فرمایا، تقدیر لکھو۔ بس قلم لکھنا شروع ہوا، اور اس نے اس وقت سے لے کر قیامت تک ہونے والے تمام امور لکھ دیے۔ آج کل جو کچھ بھی لوگ کر رہے ہیں وہ پہلے سے ہی لکھا جا چکا ہے، یعنی قلم لکھ کر فارغ ہو چکا ہے، اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا اور آخرت اور کائنات کے بارے میں سب سے زیادہ باخبر و مستند ہیں، لہٰذا اس بات پر یقین ہے کہ جس چیز کو اللہ پاک نے سب سے پہلے پیدا فرمایا وہ قلم ہے۔ معلوم ہوا کہ قلم سے پہلے نہ عرش، نہ پانی اور نہ کوئی چیز تھی، یعنی سب سے پہلے جو چیز اللہ پاک نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو انفارمیٹیو چینل۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جس طریقے سے پچھلی 2 ویڈیوز میں ہم نے بات کی کہ کس طرح اللہ پاک نے اس کائنات کی تخلیق فرمائی، اور دوسری ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ کون سی چیز تھی جو سب سے پہلے اللہ پاک نے پیدا فرمائی،
تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ کس طرح اس دنیا میں انسانیت کا ظہور ہوا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا گیا۔ تو جی ہاں، آج ہم بات کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور بی بی حوا کی پیدائش کے بارے میں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سب میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ نئی ویڈیوز آنے پر آپ کو بر وقت نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو دوستوں، سیدنا ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق عظیم و علی شان تخلیقات ربانی میں سے ایک حسین تخلیق ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام کو احسن التقویم قرار دیا ہے۔ آپ خود ہی سوچئے، نہ ماں نہ باپ، یا صرف بغیر باپ کے یا بغیر ماں کے، ان میں سے کوئی بھی ایک علامت حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر دلیل نہیں دیتی، اور بنی نوح انسان حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اس دلیل پر قائل ہیں کہ وہ بغیر ماں اور باپ کے پیدا ہوئے۔ میں اس سلسلے میں اس موضوع پر آگے چل کر تذکرہ کروں گا، لیکن پہلے میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پر بات کرنا چاہوں گا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: اور ہم نے انسان کو کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے۔ ایک اور جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹی سے پیدا کیا ہے جس کو تمام زمین سے لیا گیا تھا۔ بس بنی آدم زمین کی اس مٹی کے موافق پیدا ہوئے ہیں، بعض اس میں سے سرخ رنگ کے ہیں، بعض سیاہ رنگ، بعض سفید رنگ اور بعض درمیانے رنگ کے ہیں۔ اسی طرح خوش اخلاق و بد اخلاق، نیک و بد ہر قسم کے لوگ شامل ہیں۔ پھر اس مٹی کو ایسے ہی رہنے دیا یہاں تک کہ اس میں بو پیدا ہو گئی، پھر اسے مزید چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ خشک ہو کر ٹھیکرے کی صورت ہو گئی۔ دیگر مختلف روایات میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی کو 40 دن تک خمیر بنا کر رکھا، پھر اس کو اپنے دستے قدرت میں جمع کیا، اس کے پاکیزہ حصے کو دائیں اور خبیث حصے کو بائیں الگ کر دیا، پھر دونوں کو آپس میں ملا دیا۔ اس طرح نیک اور بد انسان میں تفریق پیدا ہو گئی۔ پھر اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کو پتلے کی شکل میں ترتیب دے کر چھوڑ دیا گیا، یہاں تک کہ ٹھیکری کی طرح اس میں آواز پیدا ہو گئی، حالانکہ مٹی کے اس پتلے کو آگ پر تپایا نہیں گیا تھا۔ جب اس پتلے پر مقررہ مدت گزر گئی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا اور اسے فرشتوں کے سامنے کر دیا اور کہا، ترجمہ: جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں، اور جب اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ اسی طرح سیدنا ابن عباس اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکی تو وہ روح ان کے سر کی جانب سے داخل ہوئی، اور وہ جسم کے جس حصے میں پہنچی وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتا۔ جب روح ناف تک پہنچی تو انہوں نے اپنے جسم کو دیکھا، وہ بڑا خوبصورت معلوم ہوا اور اٹھنا چاہا لیکن اٹھ نہ سکے۔ ان کی اسی جلد بازی پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: انسان کو جلد بازی کی صفت پر پیدا کیا گیا ہے۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک حدیث میں بھی فرمایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ماری خوشی کے صبر نہ ہو سکا، اور روح جب آدم علیہ السلام کے پورے جسم میں پہنچی تو انہیں چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رحمہ کا رب بکا، یعنی آپ کا رب آپ پر رحم کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے، اور ان میں روح پھونکی اور فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کرو، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ پھر آدم علیہ السلام بیٹھ گئے اور انہیں چھینک آئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو۔ بس وہ فرشتوں کے پاس آئے اور انہیں السلام علیکم کہا، اور فرشتوں نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ پھر آدم علیہ السلام اپنے رب کی طرف لوٹ آئے اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہاری اولاد کی ملاقات کے وقت کا سلام ہے۔ بس اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق و پیدائش جمعے کے روز کی آخری ساعتوں میں مکمل ہوئی۔ ایک اور جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے کے دن ہوئی، جمعے ہی کے دن انہیں زمین میں اتارا گیا،
اور جمعے کے ہی دن ان کی وفات ہوئی۔ اب ہم بات کریں گے سیدنا حوا علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ: اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت پھیلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد ان کا رہنا، بسنا اور ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہی فرمایا تھا، جہاں وہ اکیلے ہی رہا کرتے تھے۔ تو اسی دوران سیدنا حوا علیہ السلام کی پیدائش انتہائی منفرد اور معجزاتی طور پر ہوئی۔ مختلف روایات اور اس کے علاوہ توریت اور دیگر الہامی کتابوں میں بھی حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش کے اس عظیم و عالیشان واقعے کے بارے میں تفصیل ملتی ہے، اور دیگر صحابہ کرام سے مروی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تنہائی محسوس کرتے تھے۔ ان کا کوئی ساتھی نہ تھا جن سے وہ انست اور سکون حاصل کریں۔ بس وہ ایک رات سوئے، جب بیدار ہوئے تو سرہانے ایک عورت کھڑی دیکھی جسے اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ اس سے پوچھا، آپ کون ہو؟ کہنے لگی، عورت ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ کہنے لگی، تاکہ تو مجھ سے سکون حاصل کرے۔ ملائکہ کو جب اس بات کا پتہ چلا تو وہ دیکھنے کے لیے آئے اور کہا، اے آدم علیہ السلام، اس کا نام کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہوا۔ پھر پوچھا، یہ نام کیوں رکھا؟ انہوں نے کہا، اس لیے کہ وہی یعنی زندہ آدم علیہ السلام سے پیدا کی گئی ہے۔ توریت میں بھی اس واقعے پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایات میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر اونگ ڈال دی اور پھر ان کے بائیں پسلیوں میں سے ایک پسلی لی اور خالی جگہ میں گوشت برابر کر دیا، اور آدم علیہ السلام سوئے ہوئے تھے اور اپنی نیند سے بیدار نہیں ہوئے تھے، یہاں تک کہ ان کی اس پسلی میں سے ان کی زوجہ حوا علیہ السلام بنا دی گئی اور انہیں سوار دیا گیا کہ آدم علیہ السلام ان کے ساتھ سکون حاصل کریں۔ جب اونگ ختم ہوئی اور بیدار ہوئے تو حوا علیہ السلام کو اپنے پہلو میں کھڑا دکھا۔ تو دوستوں، اس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور انہی میں سے ان کا جوڑا بنایا گیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب کے لیے میری یہ ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ انفارمیٹیو چینل کے معزز دوستوں، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناشکری کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ شیطان ہی سے ہوئی ہے کہ اس نے بجائے اللہ جل شانہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کے بجائے اس کے اندر اس کی انانیت جاگ گئی، اور وہ بھی اللہ پاک کے حکم کے مقابلے میں کہ جب اللہ پاک نے اسے حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، مگر وہ مکر گیا۔ اگر وہ اپنے حکم الہی کی حیثیت کو دیکھتا اور سوچتا کہ اس کے مالک نے اس کو حکم دیا ہے تو وہ خود بخود باقی فرشتوں کی طرح سجدے میں گر پڑتا، مگر اس نے ایسا نہ کیا۔ ناظرین گرامی، اللہ پاک نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ جس طریقے سے ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں کہ کس طریقے سے اس دنیا کے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابلیس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتانے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون تھا اور اس کی ناشکری اور تکبر کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ مگر یہاں حسب روایت چینل پر آنے والے تمام نئے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ اس یوٹیوب پہ منفرد انفارمیٹیو چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹے کے اس بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے۔ سیدنا ابن عباس، سیدنا ابن مسعود اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بدھ کے دن، جنات کو جمعرات کے دن اور سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو جمعے کے دن پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو، جس کا نام عزازیل تھا، اسے آسمانوں میں بڑا مقام عطا کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کا اعزاز جنت الفردوس کا محافظ و نگراں ہونا بھی تھا۔ ایک روایت کے مطابق سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کی زمین پر اتارے جانے سے پہلے یہاں جنات آباد تھے اور ابلیس ان کا سربراہ اور قاضی بھی تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ابلیس جنات کے درمیان عدل و انصاف کے ساتھ فیصلے کیا کرتا تھا۔ یہ مدت روایت کے مطابق 1000 برس پر مشتمل ہے۔ ابلیس کے بارے میں روایت ہے کہ اس کی بے انتہا بزرگی، شرافت اور عبادت الہی کی باعث اسے جن و ملائک دونوں کی سرداری عطا فرمائی گئی تھی۔ زمین پر جب جنات رہتے تھے تو انہوں نے زمین پر بے انتہا فساد برپا کیا، خون بہایا، ایک دوسرے کا قتل عام کیا۔ قتل و غارت کا یہ سلسلہ 2000 برس تک جاری رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکوبی کے لیے عزازیل یعنی ابلیس کو، جو کہ اس وقت تک مقرب اور عبادت گزار تھا، اسے فرشتوں کے ایک لشکر کے ساتھ زمین پر بھیجا
اور انہوں نے زمین پہ موجود فتنہ و فساد کی سرکوبی کی۔ اس روایت کی دلیل دینے والے کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جب اللہ پاک نے ارادہ فرمایا تو کہا، ترجمہ، میں زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے جواب میں کہا، کیا آپ ایسا خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے؟ قرآن کی یہ آیات بھی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت کا اشارہ کرتی ہے کہ زمین پر ان سے پہلے خون خرابہ ہو چکا تھا، جبھی تو فرشتوں نے اس خدشے کا اظہار کیا۔ تو دوستوں، اب ہم بات کریں گے ابلیس کی ناشکری اور تکبر کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ ابلیس پر اللہ تعالیٰ کی نوازشات، اختیارات، بزرگی اور کثرت علم سے اس کے اندر سرکشی پیدا ہوئی، کیونکہ جنات میں سرکشی اور بغاوت کا مادہ موجود تھا۔ لہٰذا ابلیس کی اس خود پسند طبیعت نے بغاوت اور سرکشی کا اظہار عین اس وقت کیا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، اور قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ، اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنات میں سے تھا تو اپنے پروردگار کے حکم سے باہر ہو گیا۔ تکبر اور خود پسندی کے سبب ہی اللہ تعالیٰ نے اسے دھتکار کر شیطان میں بدل دیا اور اس کی اہمیت کو گرا دیا گیا، اور اس کو دیے گئے اعزازات، تکریم اور عزت و بزرگی کو چھین کر اس پر لعنت فرما دی گئی، اور آخرت میں اسے اور اس کے گروہ کو جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ سننے والوں کے لیے یہی سبق کافی ہے کہ اگر وہ سبق حاصل کرنا چاہیں کہ عظمت، بزرگی، عزت، عبادت یا اختیارات میں عاجزی و انکساری نہ آئی اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے انعامات پر شکر ادا کرنے کے بجائے خود پسندی، غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر اپنے آپ کو کسی بھی لحاظ سے افضل جانا، تو یہی کچھ بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھیں، نعمت عطا ہونے کے بعد کبھی چھینی نہیں جاتی جب تک کہ انسان غرور و تکبر سے بچتا رہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ابلیس یعنی شیطان، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا صرف ایک بار انکار کیا تھا، وہ بھی اس خدا کی خدائی کا منکر نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نے یہ کہا کہ انسان کو تو نے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے آگ سے، لہٰذا یہ انسان مجھ سے کیسے برتر ہو سکتا ہے۔ ابلیس یعنی شیطان، سجدہ تو وہ اللہ تعالیٰ کو ہی کیا کرتا تھا، عبادت میں اس کا کوئی ثانی نہ تھا، جبھی تو وہ جنات اور ملائکہ کا سردار بنایا گیا تھا۔ اسی عبادت کے ظام نے تو اسے اس حد تک مغرور بنا دیا تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا۔ غالباً اس کا یہی گھمنڈ ہوگا کہ میں اس حد تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں تو اللہ پاک مجھ سے کوئی حساب طلب نہیں فرمائے گا، اور سجدہ بھی اس نے انسان کو ہی کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ قطعی طور پر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کو چیلنج نہیں کر رہا تھا، کیونکہ اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بے پناہ قدرت اور طاقت کو کون جان سکتا ہے، لہٰذا وہ تکبر میں انکار کر بیٹھا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا شکار ہوا۔ ابلیس کو جمعے کی آخری ساعت میں سجدے کا حکم دیا گیا تھا۔ سرکشی اور انکار کے باعث ہی اسی آخری ساعت کے آخر میں ابلیس کو مردود قرار دے کر جنت سے نکال دیا گیا۔ اسی دوران ایک اور حکم کی عدولی ہوئی، وہ بھی سنتے جائیے۔ تو دوستوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی تمام نعمتیں عطا کی تھیں، لیکن ساتھ ہی ایک پھل کھانے سے منع فرمایا تھا، تو ان سے بلا ارادہ لغزش یعنی بھول چوک ہو گئی اور وہی پھل کھا بیٹھے جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا حکم ملا۔ دوسری طرف ابلیس کو بھی جنت سے نکال دیا گیا، تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ ابلیس کو شیطان بنا دیا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرما دیا گیا۔ تو میں پوچھتا ہوں کیوں؟ وجہ یہی تھی کہ جب ابلیس کو سزا کا حکم ہوا تو اس نے توبہ کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی کہ اس انسان کی وجہ سے مجھے ذلت ملی ہے، تو قیامت تک مجھے مہلت دے کہ میں اسے تیری راہ سے گمراہ کروں۔ چونکہ اس نے یہ مہلت یعنی دعا اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی اور قیامت تک اسے مہلت دے دی گئی۔ لہٰذا دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے پیارے حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس غضب کا سامنا ہوا تو انہوں نے کوئی جوش سے کام نہ لیا اور فوراً اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے لگے اور معافی کی درخواست مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ آپ ذرا خود ہی سوچئے کہ جنت میں جرم دونوں کا ایک جیسا ہی تھا، مگر دعا کے انداز نے دونوں کے جرم کی تقدیر بدل ڈالی۔ لہٰذا اس غلط فہمی کو دور کر لیجئے کہ نعوذ باللہ شیطان اللہ تعالیٰ کے برابر قوت رکھتا ہے۔ نہ جانے کس نے یہ جملہ انسانوں کے منہ میں ڈال دیا ہے کہ اس دنیا میں دو قوتیں کار فرما ہیں، ایک رحمانی قوت اور دوسری شیطانی قوت۔ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس پوری کائنات میں حاکمیت اور طاقت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بدی کی قوت کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ کی قوت کے برابر نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ۔ یہ تو قیامت تک مہلت ہے جو شیطان کو دی گئی ہے،
اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم انسان اس شیطان کی شر سے کیسے بچیں؟ تو جواب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور شیطان کو بھگا دو۔ لہٰذا ہر وہ عمل جو آپ کو توحید پر قائم رکھے اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سیدھی راہ کا طریقہ ہم سب کو سمجھا دیا، اس پر قائم ہو جائیں۔ شیطان کی قوت کو کبھی بھی دائمی مت سمجھیے گا، ورنہ نادانستگی میں یہ یقین آپ کو کفر تک لے جا کر دم لے گا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ انفارمیٹیو چینل کے معزز دوستوں، آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر جس طرح سے ہمارے سامنے قرآن پاک میں موجود ہے، اسی طرح سے مختلف مذاہب کی کتابوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی نشانیاں بھی موجود ہیں۔ مثلاً توریت، زبور، انجیل، عہد نامہ قدیم و جدید، عیسائیہ، استثنا، ہندو مت، گوتم مت اور پارسی مذہب، یعنی ان تمام مذاہب کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں واضح طور پر موجود ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ان تمام مذاہب کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کہاں کہاں موجود ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک گزارش آپ سے کرنی ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر ضرور بنیے، تاکہ ایسی تاریخی، معلوماتی اور اسلامی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، تقریباً تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام نے جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کا پیغام اپنی اپنی قوموں تک پہنچایا، وہیں اپنی پیشن گوئیوں میں نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت بما نشانیوں کی بتاتے رہے، بلکہ ان کی حمایت کی تلقین بھی کرتے رہے، اور وہ صرف اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہور ہو تو بنی آدم ان کی آمد سے واقف ہو چکی ہو۔ میں نے بہت جاننے کی کوششیں کی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کسی نبی یا رسول کے حوالے سے قبل از وقت کسی بھی نبی یا پیغمبر نے اپنی قوم کو آگاہ کیا تھا، لیکن مجھے اس کا علم نہ ہو سکا، اور نہ ہی کسی مذہبی یا تاریخی کتاب میں ماسوائے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت کے کہیں کوئی تذکرہ ملتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بشارتیں اور پیشن گوئیاں چند ماہ اور چند برس کی بات نہیں، بلکہ یہ تسلسل کے ساتھ ہزاروں برس پر محیط ہیں۔ ان پے در پے اور مسلسل خبروں کا اہتمام ہی بتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یعنی زمانہ رسالت، یعنی ان کا آنا کس قدر عظمت اور بزرگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے، جو کم از کم انسانی عقل سے ماورائے نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کی جانے والی بشارتوں میں کس قدر ہم آہنگی یعنی مطابقت یا تناسب اور مماثلت ہے، یہ حقیقت روز روشن کی طرح ہمارے سامنے آیا ہوتی جاتی ہے۔ اب آپ اللہ تعالیٰ کا حکم جو قرآن پاک میں موجود ہے وہ سنتے جائیے۔ ترجمہ: اور جب خدا نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ میں جب تم کو کتاب اور دانائی عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے، تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور ضرور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور عہد لینے کے بعد پوچھا کہ تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، یعنی مجھے ضامن ٹھہرایا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم نے اقرار کیا۔ خدا نے فرمایا تم اس عہد و پیمان کے گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ تو دوستوں، انجیل میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں واضح طور پر موجود ہیں۔ مثال کے طور پر رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یعنی ان کا زمانہ رسالت، ان کے آنے کے متعلق مختلف مذہبی کتابوں میں اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے دوران تبلیغ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات، نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل نشانیاں، حتیٰ کہ والد ماجد اور والدہ ماجدہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت و سیرت تک کے ارشادات موجود ہیں۔ تو سب سے پہلے انجیل میں تفصیل پڑھیے، اور اس سے پہلے انجیل کے باب اور آیات کے نمبر لکھ دیتا ہوں، چند باب اور آیات پیش کر دیتا ہوں۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے پوری انجیل کا مطالعہ کریں۔ نمبر 1، باب 39 آیات 14 سے لے کر 20۔ نمبر 2، باب 44 آیات 27 سے لے کر 37۔ نمبر 3، باب 55 مکمل۔ نمبر 4، باب 72 آیات 101 سے لے کر 105۔ نمبر 5، باب 97 آیات 14 سے لے کر 18۔ نمبر 6، باب 112 آیات 14 سے لے کر 18۔ نمبر 7، باب 136 آیات
17 سے لے کر 19۔ نمبر 8 باب 137 مکمل۔ نمبر 9 باب 163 آیات 4 سے لے کر 11۔ نمبر 10 باب 220 آیات 20۔ اب میں انجیل کی چند آیات کا ترجمہ پیش کرتا ہوں جن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واضح نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ آیات نمبر 19، اور یہ شخص جس کو تو نے دیکھا ہے تیرا ہی بیٹا ہے جو اس وقت کے بہت سے سال بعد اس دنیا میں آئے گا۔ آیات نمبر 20، اور وہ میرا اثار رسول ہوگا کہ جس کے لیے میں نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ مزید کچھ اور آیات بھی باقی رہ گئی ہیں، گزارش کرتا ہوں کہ وہ بھی سنتے جائیے، جو کہ 21 سے لے کر 26 تک ہیں۔ تو آیات نمبر 21، وہ رسول کہ جب آئے گا دنیا کو ایک روشنی بخشے گا۔ آیت نمبر 22، کہ یہ وہ نبی ہے کہ اس کی روح اور روشنی آسمان میں 60,000 برس قبل رکھی گئی تھی کہ میں کس کو پیدا کروں۔ آیت نمبر 23، بس آدم نے یہ کہا کہ اے میرے پروردگار، یہ تحریر مجھے میرے ہاتھ کی انگلیوں کے ناخنوں پر عطا فرما۔ آیت نمبر 24، تب اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو یہ تحریر اس کے دونوں انگوٹھوں پر عطا کی، دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پر یہ عبارت لا الہ الا اللہ۔ آیت نمبر 25، اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پر یہ عبارت محمد رسول اللہ۔ آیت نمبر 26، تب پہلے انسان نے ان کلمات کو اپنی دونوں آنکھوں سے ملایا اور کہا مبارک ہے وہ دن جس میں تو دنیا کی طرف آئے گا، اب سے نکال دیا۔ آیت نمبر 33، بس جب آدم نے مڑ کر نگاہ کی تو اس نے جنت الفردوس کے دروازے کی پیشانی پر لکھا دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول آئے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز عطا کرے گا جو کہ اس کے ہاتھ کی انگشتری یعنی انگوٹھی کی مانند ہے۔ آیات نمبر 15، بس وہ زمین کی ان تمام قوموں کے لیے خلاصی اور رحمت لائے گا جو کہ اس کی خواتین و حضرات، اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہندو مت کی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ تو دوستوں، ہندو مت کی تمام قدیم مذہبی کتابوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی واضح اور صاف نشانیوں کے ساتھ نام بے نام آمد کی پیشن گوئیاں ہزاروں برس سے متواتر موجود ہیں۔ مثلاً ایک مذہبی کتاب اتھروید، اس کی 20ویں کتاب کے بھجن 21 منتر 6 سے 7، بھجن 126 اور 127 کے 1 سے لے کر 14 تک کے منتروں میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے لیے سنسکرت کا لفظ یعنی نارشنسا استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے وہ آدمی جو قابل تعریف ہو، اور اس کا عربی ترجمہ ہوگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلکی پرانا بھی ہندو مت کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس کے باب 2 کے منتر 5، 7، 9، 11 اور 14 میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد، والدہ ماجدہ کے نام، جائے پیدائش، اور یہی نہیں غار حرا، مدینہ منورہ، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے ساتھ ساتھ غزوہ بدر کے میدان جنگ کا واقعہ بھی موجود ہے۔ چلیے کلکی پرانا میں دیے گئے منتر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس میں کلکی اوتار یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اس میں درج ہے کہ کلکی اوتار یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام وشنویاس ہوگا، جس کا مطلب ہے سرونٹ آف گاڈ۔ اس کا عربی ترجمہ ہے عبداللہ۔ سنا آپ نے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا۔ کلکی اوتار میں یہ بھی لکھا ہے کہ کلکی اوتار یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام سومتی ہوگا۔ اس سنسکرتی نام کا ترجمہ ہے امن والی، اس کا عربی ترجمہ ہے آمنہ، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا نام آمنہ تھا۔ اس میں یہ بھی درج ہے کہ کلکی اوتار یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر شمبالہ میں پیدا ہوں گے۔ شمبالہ کا ترجمہ امن والی جگہ ہے، اور عربی میں ترجمہ دارالامان ہوگا، جو کہ مکہ مکرمہ کا دوسرا مشہور و معروف نام ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے پیدائش مکہ مکرمہ ہے۔ اب میں مزید سنسکرتی الفاظ کا استعمال کیے بغیر آپ کو بتاتا ہوں کہ کلکی پرانا کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش قریش کے سردار کے گھر ہوگی۔ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہوگی۔ پہاڑ پر وحی نازل ہوگی، جیسا کہ غار حرا پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ مزید یہ کہ وہ ہجرت کریں گے اور واپس نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت کی، اور وہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزہ مبارک ہے۔
کل کی پرانا میں یہاں تک ہے کہ فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی جائے گی۔ آپ کے علم میں ہے کہ میدان بدر میں فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی گئی تھی۔ اس میں ایک منتر کا مزید حوالہ دے دیتا ہوں کہ ان کے 4 ساتھی ہوں گے۔ یہ اشارہ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ اب میں ہندو مت کی چند کتابوں کا حوالہ دے دیتا ہوں، اگر کوئی تحقیق کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ کتاب اترچک کے منتر 1500 میں احمد کی آمد کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ اسی طرح رگوید کی پہلی کتاب باب 53 منتر 9، اسی کتاب کے بھجن 13 منتر 3، رگوید کی دوسری، 5ویں اور 10ویں کتاب کے بالترتیب بھجن 3 منتر 5، بھجن 5 منتر 2 اور بھجن 64 منتر 3 میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی تمام تفصیل مل جائے گی۔ اسی طرح دیگر مذہبی کتب یعنی یجروید، اندرا، بھگوت گیتا، بھوشیہ پرانا اور اپنشت وغیرہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور ان کا تذکرہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب میں ہندوؤں کو مزید بتانے کے لیے کیا لکھوں اور ان کو کیا بتاؤں؟ یہ دلائل خود ان کی مقدس کتابوں میں موجود ہیں۔ گوتم بدھ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیشن گوئیاں۔ گوتم بدھ اور بدھ مت کی تمام مقدس کتابوں میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نہ صرف آمد، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیاں، آپ کے عروج سمیت تقریباً ہر جہت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچاننے کے لیے ہدایت بھی موجود ہے۔ ہندو مت کی مقدس کتابوں میں یعنی دھما پڈا، تری پتاکے، ابھی دھما اور مہا یا وستو وغیرہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ مثلاً ایک جگہ لکھا ہے کہ دنیا میں ایک بدھا میتریا یعنی سخی کے نام سے ظاہر ہوگا، ایک مقدس، ایک عالیشان کے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہوگی، جبکہ میرے شاگردوں کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ خادم نے پھر پوچھا، ہم اس کو کس طرح پہچانیں گے؟ تو اس نے جواب میں کہا، وہ میتریا کے نام سے جانا جائے گا۔ میتریا کا ترجمہ کریں تو اس کے لفظی معنی ہیں رحم، دوستی، پیار اور سخاوت کرنے والا۔ اگر ان تمام الفاظ کو ملا کر عربی میں کہیں تو اس کے معنی ہیں رحمت، اور قرآن مجید میں سورہ انبیاء کی آیات 107 میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ یہ تمام مقدس کتب میں آنے والے وہ دلائل ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری سے ہزاروں سال پہلے بیان کیے گئے تھے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ یقین کریں یا نہ کریں، کیونکہ دلائل سارے آپ کے سامنے ہیں اور ہدایت اللہ تعالی کی طرف سے آتی ہے۔ تو دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔
اس وقت دنیا کی منافق ترین قوم پاکستانی قوم. اب اس نفاق کی کیا کیا شکلیں ہیں. نفاق کے باہمی. اب وہ قوم کہیں نہیں ہے، ڈھونڈ اب اس کو چراغ رخ زیبا لے کر. وہ جو قوم ہوتی تھی، وہ جو 45 46 47 میں قوم، وہ کہاں ہے؟ اب تو قومیتیں ہیں، اب تو عصبیتیں، صوبائی عصبیتیں ہیں. اگر قوم ہوتی تو آج تک کالا باغ ڈیم نہ بن چکا ہوتا. کس کو معلوم نہیں تھا کہ کس قدر اہم ہے، کتنا ضروری ہے ہماری معیشت کے لیے. لیکن نہیں، سندھی کو گوارا نہیں ہے، کوئی پشتون کو گوارا نہیں. ایک قوم ہم نہیں. اب قومیت ہے، عصبیت ہے، نسلی ہیں، لسانی ہیں، مذہبی ہیں، تفرقہ مذہبی. نمبر 2، اخلاق کا زوال. اس نے کہ فرمایا حضور نے منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، کہیں امین بنایا جائے تو غبن کرے خیال. یہ 3 چیزیں ہیں. یارڈ سٹک لے کر ناپ لیجیے اپنے معاشرے کو. اس معاشرے میں جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا جھوٹا ہے، جو جتنا بڑا ہے اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف. آج آپ کا بادشاہ ہوا ہے جو کہتا ہے وعدے کیا شرط ہوتی ہے، کیا چیز ہوتی ہے. یہ تو صرف جو ہے کہنے کی باتیں ہوتی ہیں. بادشاہ ہے آپ. اور میں اس کو برا نہیں کہتا، میں کہتا ہوں اعمالکم ومالکم. حدیث سنائی تھی آپ کو زید صاحب. ہمارے اپنے اعمال ہیں جو ہمارے اوپر جو ہے حکمران بن گئے ہیں. یہ کردار، یہ ہے ہمارا انڈیکس، علامت ہے اس قوم کے کردار. جھوٹ اور وعدہ خلافی اور غبن، اربوں کے غبن. اس وقت ہم انتہا کر گئے. ہماری معیشت کی کمر توڑ دینے والا تو اصل معاملہ جو ہے وہ ہے اربوں کے غبن. کبھی انگریز کے زمانے میں اگر چند 100 چند ہزار کی کچھ ادھر ادھر بات ہو جاتی تھی، طوفان برپا ہو جاتا تھا. کیا ہوا؟ بہت بڑا اسکینڈل ہو گیا، بہت بڑا. اور اب تو کیا پھر یہ کہ اربوں ڈالر جو ہیں وہ بینک معاف کر رہے ہیں. اگر کوئی شخص چند ہزار کا مقروض ہو، عام آدمی، اس کا گھر پورتی کرا دیا جائے گا یا اس کے سامان پورتی کرا دیا جائے گا. اربوں ڈالر معاف ہو رہے ہیں.